تم پہ اتنی پریشانیاں نہیں پڑی ہیں جتنی کربلا میں امام حسین پہ پڑی ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن تھاما۔ اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے، رب تیری اطاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، رب تیری اطاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، ہنس ہنس کے مصیبت کا یہ بار اٹھا لیں گے۔ اے اللہ، تیرے اس بندے نے کوئی حرف شکایت ادا نہیں کیا، کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جو تیری ناراضی کا جملہ ہو، بلکہ اس نے تیری حمد بیان کی، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ جنت میں اس بندے کے لیے ایک محل تعمیر کر دو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ارے بڑی فضیلتیں ہیں یہ، بے شک صبر آنا تو مشکل ہوتا ہے بھئی، ہم آئے، ہمیں بعد میں پتہ چلا بلکہ دفینے والے دن نہیں تھے تو ہمارے دماغ سے نہیں نکلتا، تو ان کا تو بھئی بیٹا ہے، لیکن دیکھو فضیلت دیکھیے، جانا تو سب کو بہرحال وہیں پر ہے، ان کی فضیلت ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس سارے حوالہ جاتے ہیں، ایک حدیث میں تیزی کے ساتھ بتاؤں چونکہ اس میں پھر وقت لگے گا، ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب جو چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، یہ جب ان کے ماں باپ جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے نا تو وہیں پہ انگلی تھام لیں گے، اور جیسے ان کے ایسے عمل نہیں ہے جو جنت کے دروازے تک جائیں، تو قیامت کے دن وہ دیکھیں گے سبحان اللہ، اور حضور یہ حدیث شریف بیان کرتے ہوئے مسکرانے لگے، اور اتنے مسکرائے حضور کے دندان مبارک صاف نظر آنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ماں باپ کا پیار نہ ملا، دنیا میں بھی یا اللہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا کہ ہم بڑے ہوتے اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے، یا اللہ اب ہمارے ماں باپ دوسری طرف جائیں اور ہم دوسری طرف جائیں، اے میرے مالک چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی بارگاہ میں، حدیث کے الفاظ کا ظاہری ترجمہ تو میں تمہارے سامنے کر بھی نہیں سکتا، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بار بار عرض کریں گے، میرا رب فرمائے گا او چھوٹے چھوٹے بچوں جو تم چاہتے ہو وہی تمہارا خدا چاہتا ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کی انگلی تھامو اور ان کے ساتھ انہیں لیتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا رتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا صبر کے بدلے میں، صبر کے عوض اللہ ایسا رتبہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضرت امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری شرح صدور میں یہ حدیث شریف لے کر کے آئیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی روح ہے نا جنت کی چڑیوں میں ڈال دیتا اللہ پاک۔ زور سے بولو جنت کی آواز آئے، جنت کی چڑیوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جہاں چاہتی ہیں چڑییں روحیں جہاں چاہتی ہیں جنت میں۔ ابھی ایک جملہ آپ نے مولانا کامل صاحب بولا، اس کی شرح آپ نے کی، لیکن اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے، جو صحابیہ نے کہا کہ وہ اس سے بہتر جگہ میں، تو ایک تو وہ یہ جو آپ نے کی، مگر اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ بچہ بیمار تھا، تکلیف میں تھا، انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا۔ ان کے شوہر نے پوچھا کہ وہ بچہ کیسا ہے، کہا پہلے سے بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب یہ کہ پہلے تکلیف میں تھا، اب گویا کہ وہ جنت کی چڑیوں میں ہے۔ سبحان اللہ، بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ پھول ہوتے ہیں، پھول میرے عزیز ساتھیوں، اور ہمیں صبر کا حکم ہے ہر حال میں۔ زور سے بولو، ہمیں داستان کربلا ایک اتنا عظیم فلسفہ ہے کہ لکھتے لکھتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے اسرار و رموز، اس کے نکات، اس کے پوائنٹ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ، ایک اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت تک میرے نانا جان کے امتیوں پہ پریشانیاں آئیں، ان کے بچے فوت ہو جائیں، ان پہ بڑی بڑی دقتیں آئیں، تو وہ میرا گھر دیکھیں، انہیں صبر کی دولت آ جائے گی۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی، ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے، اور جو اس داستان کو نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے وہ بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی چٹان کی طرح ڈٹا ہوا رہتا ہے۔
آج اگر کسی کو مولانا کامل صاحب خدا کی قسم میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو یہ مثال دیکھنا ہو کہ سچا حسینی ہمیں دیکھنا ہو تو ہم کہاں دیکھیں؟ جو صرف زبان کا نہ ہو عمل کا بھی ہو تو ہم اور آپ جیسے لوگوں کو مت دیکھو، سچے حسینی اگر دیکھنے ہو تو فلسطین کی سرزمین پہ میرے مسلمان بھائیوں کو۔ ایک ماں کے 9 بیٹے شہید ہو گئے، مولانا حسیب صاحب 9 بیٹے، اللہ کی قسم 9 بیٹے شہید ہو گئے، اور ان سے جب یہ ہے اس نے کہا ہم کربلا والوں کے غلام ہیں، ہمارے بیٹوں کا وہ مقام تو نہیں ہے جو حضرت علی اصغر کا تھا۔ کہا جب علی اصغر کی ماں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو ہم بھی تو ان کے در کی کنیزیں ہیں، ہم بھی تو ان کے در کی کنیزیں ہیں، ہم ان کے در سے ہی تو سب کچھ مل رہا ہے ہمیں، ہم صبر کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہاں تو کسی پہ ذرا ساری پریشانی پڑ جائے تو ناشکری کے الفاظ کہہ دیتا۔ دیکھو برے ماننے کی بات نہیں ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں نے سنا ہے کانوں سے کہ کسی کا کاروبار کچھ نہیں چل رہا ہو، یا کسی پہ کوئی آپدہ آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی تو ایسے جملے بول دیتے ہیں معاذ اللہ خدا کے بارے میں، او اللہ کے بندو یہ پریشانیاں بھی ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرو، جیسے کوئی بیمار ہو گیا جس پہ کوئی پریشانی آ گئی، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ نہ بولو، تم غیب نہیں جانتے ہو، کیا پتہ اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ تم نہیں جانتے کسی کے دل کا معاملہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ارے دیکھا نہیں ابھی چند دنوں پہلے وہ عامر نامی لیبیا کا بندہ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا اور اس کچھ کاغذی کارروائی میں کمی رہ گئی، اتنے میں فلائٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ فلائٹ تو اپنے اصول اور نیم سے چلتی ہے اور وہ احرام باندھے بیٹھا ہے بیچارہ وہاں۔ حج کو جانے والوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، جو شروع میں فلائٹ جاتی ہیں، اپنے انڈیا سے بھی یہی رول ہے، وہ پہلے مدینہ شریف جاتی ہیں، بعد کی تاریخوں میں جاتے ہیں جدہ جاتے ہیں، چونکہ مکہ شریف جاتے ہیں۔ جو جدہ جایا جاتا ہے اپنے انڈیا سے بھی یہی ہے، احرام یہیں سے باندھا جاتا ہے، وہاں سے بھی یہی ہوگا۔ وہ احرام باندھا ہوا ہے اور جب تک اس نے اپنے قانونی کارروائی مکمل کی فلائٹ توڑ گئی، اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں سارے لوگ کہ بھیا اب تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ یار مگر محمد عربی کے در کا وہ کیسا غلام تھا، وہیں پہ بیٹھا رہا، کہا میں نے احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے جاؤں گا نہیں، مجھے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ میرا خدا مجھے بھیجے گا۔ ارے اس کا یقین دیکھو، رب کی عطا دیکھو۔ فلائٹ کا انجن خراب ہوا یا اس میں کوئی پریشانی آ گئی، خدا کی قسم لے کے کہتا ہوں فلائٹ واپس آئی، اس میں جو بھی کمی تھی وہ دور کی گئی، پھر واپس گئی فلائٹ، اوپر جا کے پھر پرابلم ہوئی تو وہاں پہ پائلٹ اب کہہ رہا ہے ارے جب تک عامر کو ساتھ نہیں لاؤ گے فلائٹ جدہ نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ مدینے والے کا بلاوا آیا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا یہ بندہ جو احرام کی حالت میں یہاں بیٹھا ہے، جب تک اسے فلائٹ میں نہیں بٹھاؤ گے فلائٹ نہیں پہنچے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، فلائٹ واپس آئی، وہ جناب والا بڑی عزت کے ساتھ جسے پہلے بھیجا جا رہا تھا واپس اب بلایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو کرم دیکھو، ارے اسی لیے تو کہا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کیا پتہ کس کی دعا قبول کر لے، اس کی تڑپ، اس کی لو اللہ پاک سے کتنی مضبوط ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اس موقع پہ مجھے چند اشعار بھی یاد آ رہے ہیں، اجازت ہو تو سنا دوں؟ بھائی بولو زور سے ذرا، چونکہ حج کا مہینہ بھی ہے اور بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں تیزی کے ساتھ۔ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر ہے، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر۔ ان کی چشم، یہاں ایک بات اور بتا دوں، دیکھو یہ فوٹو کا میٹر اب تو خیر بہت زیادہ عام ہو گیا، میں شعر پڑھ دوں گا، شعر یاد دلا دینا بھائی مجھے، محاسب صاحب ورنہ کبھی ذہن سے نکل جائے۔ مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے تھے، چھوٹے 2 بیٹے تھے ان کے، وہ فوٹو کے معاملے بہت سخت تھے، چونکہ حالات کے حساب سے بہت ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تو وہ تصویر ہی مانتے تھے۔ تو حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی جب آپ پاسپورٹ کے لیے بھی چاہیے، اب تو آدھار کارڈ، اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا، اب تو خیر بہت حالات بدل گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں فوٹو نہیں کھنچواؤں گا اور مدینے بھی جاؤں گا۔ بولو زور سے بولو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ 2 بزرگ ہیں، وہاں کامل صاحب ایک اپنے حافظ ملت،
الجامعۃ الاشرفیہ کبھی آپ جائیں تو وہیں پہ ان کا مزار شریف ہے. ان دونوں نے کہا فوٹو بھی نہیں کھنچوائیں گے, مدینہ ریکارڈ ہے پورے انڈیا کا, بغیر فوٹو کے اس زمانے میں مدینہ شریف گئے. سبحان اللہ. حج کرنے کے لیے گئے, مفتی اعظم ہند بھی اور حافظ ملت بھی, گورنمنٹ نے اپنی ضمانت پہ بھیجا کہ جانا بھی ہے اور فوٹو بھی نہیں کھنچوانا. دیکھو یہ تڑپ, مجھے عامر سے یاد آیا کہ دیکھو اس کی تڑپ تھی تو فلائٹ واپس آ گئی مرغوب پر. ارے کسی کے لیے فلائٹ کیا بتا دی, بس واپس نہ آتی. اندرا گاندھی نے کہا تھا ایسے صوفیوں کی ہمیں ضرورت ہے ملک کو. ہاں پھر ذمہ داری لی. دیکھو یہ ہوتا ہے مدد طلب دل. عامر کے لیے فلائٹ واپس آ گئی, یار کتنی بڑی بات ہے. اور بندہ کتنا خوش ہے. اور اب وہاں جا کے حرم شریف میں جا کے اس نے پھر ویڈیو میں عربی, اس نے اب اس کی لینگویج عربی ہے, اس نے عربی میں ساری باتیں بیان کی ہیں. اسے پوچھا بھی کہ بھئی تمہیں اتنا یقین تھا؟ کہا مجھے جہاز پہ یقین نہیں تھا, مجھے کائنات بنانے والے خدا پہ یقین تھا کہ میرا خدا, جب میں نے نیت کر لی تو بھئی میں کیوں جاؤں. اب کہا جاؤں میں نہیں, یہی رہوں گا. تو وہی میں شعر سنا رہا تھا. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر ہے, کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ, اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی بار بار مکہ شریف دکھائے, مدینہ شریف دکھائے. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر ہے, کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی, ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا. دل تڑپ جائے گا, آنکھ بھر جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھو, اللہ پاک کی عبادت کیا کرو, نمازوں کی پابندی کیا کرو, اللہ کی پاک کی بارگاہ میں رویا کرو. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد کی نماز بھی ادا کریں. تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو. اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ مانگو. میرا رب فرماتا ہو میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. اب سوال یہ ہوا یا اللہ تو کتنے قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب ارشاد فرمایا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جس رگ پہ, جس نس پہ تمہاری زندگی ٹکی ہوئی ہے, وہ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا خدا کی رحمتیں, خدا کی قدرتیں تمہارے قریب ہیں. تم نے خدا سے مانگنا کیوں بند کر دیا؟ تم نے خدا کی بارگاہ میں جھکنا کیوں بند کر دیا؟ اللہ پاک پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے میرے بھائیو؟ ارے پریشانی پڑے صبر کرو, اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی یہ بھی نہ ہو کہ بھئی جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ترقی مل گئی, ایک مثال دے رہا ہوں, علم کی ترقی ہو, دولت کی ترقی ہو, پولیٹیکل ترقی ہو, یا صاحب مال کی ترقی ہو, کیسی بھی ترقی ہو, تو کبھی اس میں یہ بھی مت سوچو اس میں میرا کمال ہے. کسی کا کوئی کمال نہیں ہے یار. نمرود کا کمال نہ بچا دو, تمہارا کیا کمال ہے؟ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہو اللہ کا, آواز آئے اللہ کا, آواز آئے اللہ کا شکر ہے. ہاں کبھی بھی یہ مت سوچو جو اکڑا خدا کے غضب نے اسے ضرور پکڑا, جو ہوتا ہے نرم خدا کا ہوتا ہے اس پہ کرم. ہاں اللہ سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو ہمیشہ کہ کیا معلوم اگلا جنازہ بستی سے ہمارا ہی اٹھے. یہ ہم سب میں, میں تو اپنے آپ کو بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ کے, ہم سب میں کمی ہے کہ اعلان سنتے ہیں مسجد سے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, عشاء کی نماز کے بعد دفن ہوگا.
تو اس میں نا ہم لوگ سن کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا اعلان ہی نہیں ہوگا، اور یہ پتہ نہیں کہ اگلا اعلان بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ یہ لاپرواہی ہے ہم لوگوں کی۔ ابھی اس دن ہم بیٹھے تھے ایسے ہی، مواقع عامر صاحب ایسی بات چیت چلنے لگی اپنے ہی بستی میں، تو ایک صاحب کہنے لگے، بولے مولانا 3 سال میں صرف سکندر پور کے اندر 4 سال میں صرف سکندر پور کے اندر انہوں نے بتایا مجھے، انہوں نے شمار کرے ہوں گے، غور کیا ہوگا، کہنے لگے 60 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے۔ بولے 60 سے زیادہ، 70 کے آس پاس، بولے یہ تو میری نالج میں ہے، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی اپنے گاؤں کے بارے میں بھی سوچو، اپنا نمبر کب آیا، اب آیا، یہ مت سوچو کہ ابھی ہم جوان ہیں۔ ہاں جوان نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ امام غزالی المتوفا 505 ہجری، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ ایک انگریزی مفکر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں اسلام کو اس لیے بھی سچ مانتا ہوں کہ اس کے دامن میں امام غزالی جیسے علماء موجود ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے عالم۔ پتا ان سے کسی نے کیا سوال کیا، حضرت بڑھاپے میں توبہ قبول ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بیٹے توبہ تو قبول ہوتی ہے، سوال کرنے والے کی منشا پہچاننا بھی مفتی کا کمال ہوتا ہے۔ اصل مفتی وہی ہے جو سوال کرنے والے کی منشا بھی پہچانے کہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ صرف اتنا جواب نہیں دیا، آگے کہا بیٹے تیرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر میری بات سنتا جا، بڑھاپا آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے یہ تو میں سمجھ گیا کہ ابھی تیرے اوپر جوانی ہے۔ کہا بیٹے جوانی کا بھروسہ نہیں ہے کہ جوانی رہے گی کہ نہیں رہے گی، بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، کتنے لوگ ہوں گے جو آج تک ہیں ماشاءاللہ اور بڑھاپے میں ہیں، اور کتنے ہوں گے جوان جو فوت ہو گئے ہیں۔ یہ مرزا نصر اللہ بیگ تھے یہاں کے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، 1903 کی بات ہے۔ ان کی قبر پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے انگلش میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنے والے ایک دن میں بھی وہیں تھا، آج تو جہاں ہے۔ گہرائی سے سنو باتوں کو تاکہ دل میں اتریں، کبھی اتریں گی۔ کہا مجھے دیکھنے والے، میری قبر کو دیکھنے والے، ایک کتبے پہ لکھی ہوئی ہے، ایک دن میں بھی وہیں تھا، آج تو جہاں ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے نیچے کا بھی پڑھ لو، ایک دن تو بھی وہیں ہوگا، میں آج ہوں جہاں۔ تو فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو بھی سوچ لینا کہ تو بھی ایک دن فاتحہ کو محتاج ہو جائے گا، اور یہ بھی سوچ لینا کہ میں چیف جسٹس تھا، میرے قلم میں طاقت کتنی تھی، مگر دیکھ لے آج میں دوسروں کی فاتحہ کا محتاج ہوں۔ کوئی مجھے کلمہ شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دے، کوئی مجھے جو ہے قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہنچا دے، سب کے لیے ہے موت۔ ایسا اٹل قانون ہے کہ چینج نہیں ہو سکتا۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، کتنی ترقی کر لی کہ بلڈ گروپ تک تلاش کر لیے کہ اے پوزیٹیو ہے، نگیٹیو ہے، بی ہے، او ہے، پوزیٹیو ہے، نگیٹیو، کتنی ترقی ہو گئی، کہاں سے روبوٹ بنا لیے لوگوں نے، مگر آج تک کسی کے پاس موت کا علاج، آواز آئے موت کا علاج، موت کا علاج ہوتا تو دنیا میں سب ڈاکٹر لوگ ہی رہ جاتے ہوئی۔ یہ طاقتور لوگ سب سے پہلے یہی کام کرتے، جیسے جو امریکہ کا صدر بن جاتا وہ یہ سمجھتا پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ ابھی جو بائیڈن کو ہڈیوں کا کینسر ہو گیا تو میں نے کہا تم تو اپنی ہڈیوں کا یار دنیا کو کیا بتا، کوئی نہیں بچ سکتا موت سے، یہ رب کا اٹل قانون ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک دن موت سب کو آنا ہے، اور اس دن آنا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا موت کو۔ یہ دعائیں کیا کرو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، زور سے بولیے آمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو بڑا رحیم ہے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے میرے ساتھیوں موت کی تیاری کرو۔ یہاں پہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے 70 سال والے، یا کسی کی 80 سال کی عمر ہوگی، میں ان سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ جب تمہاری 20 سال کی عمر تھی، یعنی اب سے 50-60 سال پہلے، آپ جو ہے جیسے ہمارے نظام ماموں ہیں، کتنی عمر ہوگی نظام ماموں آپ کی؟ 60 کے آس پاس تو ہوگی نا، 70 نہیں، مرغوب بھائی کی 60 ہے، ارے نہیں بھائی 70 سال کی عمر ہوگی۔ نظام ماموں سے اگر میں پوچھوں کہ جب آپ 20 سال کے تھے تو اس محلے میں کتنے لوگ تھے، تو خدا کی قسم لے کے میں کہتا ہوں یہ خود بتائیں گے کہ حضرت پورا محلہ خالی ہو گیا، کچھ ہی لوگ بچے، 10% بچے ہوں گے یا 15%، باقی سب چلے گئے۔ یعنی 50-60 سال میں نسلیں چینج ہو رہی ہیں، نسلیں 50-60 سال میں۔ اب 50-60 سالہ زندگی میں ہم اتنے کھو جائیں کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آیا۔
برا مت ماننا، ہمارے مسلمانوں میں اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ صرف جمعے کے دن دیکھتے ہیں مسجد کو، جمعے کے دن جائیں گے بس، باقی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ جبکہ روزانہ اللہ کے گھر سے بلاوا آ رہا، آپ کو بلایا جا رہا کہ آؤ نماز کے لیے آؤ۔ بھائیوں میں تیزی کے ساتھ چند حدیثیں آپ کو نماز کے بارے میں بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے وہاں نماز کے معاملے میں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ بے شک نماز کو تو ہم اور آپ سب فرض جانتے ہی ہیں بے شک، مگر پڑھنے کے معاملے میں لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کیا کرو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث شریف، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطایا۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 13، 14، 15 کی حدیث شریف، عن عبداللہ ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاۃ لوقتها قلت ثم قال بر الوالدین۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 22، 23، 24 کی حدیث شریف، اور یہ حدیث شریف سنن بیہقی میں امام بیہقی بھی لے کر کے آئے، بڑی پیاری حدیث شریف ہے میرے بھائیوں۔ عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ قال ان العبد المسلم لا يصلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو اور وہ گھر والا روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہو، کتنی مرتبہ بولو؟ روزانہ ڈیلی نہاتا ہو 5 مرتبہ، تو 5 مرتبہ نہائے گا تو بدن پہ میل کیسے بچے گا؟ ارے 5 مرتبہ کو آدمی 2 مرتبہ نہائے تو وہ پاک صاف رہے گا۔ ویسے پاک صاف رہا کرو، اور اس لیے کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، پاک صاف رہو۔ یہ بڑی بہت کمی کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کو تو ہوٹل بھی ایسے ملیں گے کہ ایسا لگے گا ساری گندگی کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا۔ ہاں، اس لیے صاف اصول سیکھو، دین کے پاکیزہ رہنا سیکھو۔ روزانہ 5 مرتبہ کوئی بندہ نہائے گا تو کیسے میل رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ 5 مرتبہ نہانے والا تو میل سے پاک ہو جائے گا؟ فرمایا اسی طرح 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بولو زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور بیہقی کی جو حدیث شریف سنائی، ابو ذر فرماتے ہیں کہ پتجھڑ کا موسم تھا، حضور کے ساتھ میں تھا، حضور پاک نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا۔ اب جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو آپ ٹہنی ہلاؤ، پتے خود بخود گرنے لگتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر کہاں ہو؟ کہا ہے رسول اللہ آپ کے پاس ہی۔ بڑے چہیتے صحابی ہمارے حضور کے حضرت ابو ذر غفاری، سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر دیکھ رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جیسے میرے ہاتھ کو ہلا رہا ہوں تو یہ پتے گر رہے ہیں نا، ایسے ہی کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ گرنے لگتے ہیں۔ بولو بھائی زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث جو میں نے سنائی، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، امام مسلم بھی لے کر کے آئے اس حدیث کو۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ یہ بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ایمان و عقیدے کے بعد اعمال میں سب سے پیارا اللہ کے نزدیک کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ آواز آئے وقت پہ، 10-15 منٹ اور سنو، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اتنا پیارا عمل کہ پابندی سے پڑھو، قضا نہ کرو، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر اس پہ تھوڑی سی تقریر میں اور کروں گا، پھر ختم کر دوں گا، لیکن نماز کے بارے میں بات آئی تو بتا دوں کہ کربلا میں میرے امام کا سجدہ دیکھو، سبحان اللہ۔ تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی یلغار میں، یزیدیوں کی یلغار میں سجدہ کر کے فاطمہ کے بیٹے نے بتا دیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایسا سجدہ کیا ہے میرے امام نے، ایسا سجدہ کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ ایسا سجدہ کیا، اللہ اکبر۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے
آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ میرے بھائیوں نماز پڑھا کرو، اپنے کھیتوں پہ ہو کام کرتے ہو وہیں پہ نماز پڑھو۔ ماشاءاللہ اب تو جگہ جگہ سمر سے بھی لیں، پانی کا بندوبست ہے، وضو کر کے نماز پڑھو۔ اگر پانی پہ قدرت نہ ہو، دور دور تک پانی نہ ہو، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو مٹی ہی سے تیمم کرو، مگر نماز پڑھو، لاپرواہی مت کیا کرو۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک سے دوسرا سوال ہوا، یا رسول اللہ نماز سب سے پسندیدہ عمل ہے، ثم اس کے بعد یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ماں باپ کا کہنا ماننا۔ آواز آئے ماں باپ کا، بس اسی پہ تھوڑی دیر سن لو، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہو جائے گا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ ہاں یہ ماں باپ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں جب نہیں رہیں گے تو احساس ہوگا، جب نہیں رہیں گے تو پتہ چلے گا۔ میں نے دیکھا بعض لوگ اپنے ماں باپ کو الٹے جواب دے دیتے، ڈانٹنا برا لگتا ہے، سمجھانا برا لگتا ہے۔ کسی نے کہا تھا ان کے ڈانٹنے کو سمجھانے کو برا نہ مانو، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں تو چہرے کو ترس جاؤ گے، قبر پہ جانا پڑے گا تب بھی زیارت نصیب نہ ہوگی، فاتحہ پڑھ کے واپس آؤ گے۔ پریشان نہ کرو ماں باپ کو، ستاؤ مت، ان کی دعائیں لو، زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، سارا ٹائم دوستوں کو مت دو، کچھ ٹائم اپنے ماں باپ کو دو۔ دونوں ہیں تو دونوں کو دو، دونوں نہیں ہیں دونوں میں سے ایک ہے، مثال کے طور پہ ابا ہیں یا والدہ ہیں تو ٹائم دو، بس یہ واقعہ پھر گفتگو ختم۔ میری تقریر میں شاید سنا ہوگا آپ نے، رام نگر میں پروگرام میں گیا تھا تو بہرحال وہ ایک صاحب تھے، 80 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی، بلکہ 80 سے زیادہ ہی ہوگی، لے کے گھر پہ بلا کے وہ تقریر کے بعد انہی کے محلے میں پروگرام تھا، بتانے لگے حضرت ہمارا بیٹا اتنا فرم بردار ہے، مجھے اتنا اچھا لگا یہ واقعہ، میں نے تقریروں میں کافی سنایا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ کہنے لگے دہلی سے روزانہ تو فون کرے گا، کئی دفعہ دہلی میں جاب کرتا ہے، ایسے بتا رہے تھے وہ، کئی مرتبہ فون کرے گا اور پوچھے گا کاروبار، ابا میں اب یہ کام کر رہا ہوں، میں اس سے کہہ بھی دیتا ہوں کہ یار تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کاروبار کے، اور مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو پلٹ کے کہتا ابا جی کاروبار میرے دل دماغ سے چلے نہ چلے تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ تم دعا دو گے، تمہاری دعا کے صدقے میں انشاءاللہ ضرور چلے گا۔ کہتے ہیں ابا میرا دل سکون میں ملتا آپ سے کہتا ہوں، تو وہاں سے جب بھی آئے گا تو یا تو دہلی سے ہی یا پھر یہیں رام نگر سے اچھی کوالٹی کا تیل خرید کے لائے گا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے سر میں تیل ڈالے گا، مالش کرے گا، اپنے ہاتھوں سے سر دبائے گا، اور بال بچوں والا ہوگا، یا کہنے کو بڑا بیٹا یا بیٹی بتایا 14-15 سال کا بتایا انہوں نے، کہا وہ سر دبا رہا ہوتا میرا بیٹا اور میرے پوتی پوتا میرے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے رونے لگے ہو۔ کہنے لگے مولانا اور کیا چاہیے زندگی میں، خزانے ہوں کائنات کے، بڑے اچھی مالیت ہو، سب کچھ ہو، اور اولاد نافرمان ہو تو سکون تھوڑی ملے گا، اور گھر چھپر کا بھی ہو، اور ماں باپ کے لیے اولاد پوتی پوتا فرما بردار ہوں تو اسے جتنا سکون ملے گا۔ ارے باپ کی بھی قدر کرو، ماں کی بھی۔ باپ کیا ہوتے ہیں یہ ہم سے پوچھو، ہمارے آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو باپ نہ، ہمارے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں رہے، ہمیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، اگر دونوں ہیں خوش نصیب ہو کہ تمہارے سر پہ باپ کا بھی سایہ سلامت ہے، ماں کا بھی سایہ سلامت ہے، اس کی قدر کرو، عزت کرو۔ میرے عزیز دوستو کتنا مقام ہوتا ہے ماں باپ کا۔ بولے مولانا وہ سر دباتا ہے اور سکون ملتا ہے بہت زیادہ، آنکھ ہو جاتی ہے بند دونوں، اور حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، اسے یہ لگتا ہے کہ ابا کی آنکھ لگ گئی، ابا سو گئے، حالانکہ میں جاگ رہا ہوں، تو وہ سر کی طرف نہیں رہتا میرا بیٹا، سر کی طرف سے پیروں کی طرف آتا ہے، اور آ کر کے میرے پیروں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، میرے پیروں کو چومتا ہے۔ کہا مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، جوان بیٹا، بال بچوں والا بیٹا جب پاؤں چومے اور اس کے آنسوؤں کی ٹھنڈک پاؤں پہ محسوس ہو، پیروں پہ،
تو پھر صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے مولانا پھر مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، میں اٹھ کے بیٹھتا ہوں اور اپنے بیٹے کو اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جتنا مجھ سے خدا سے مانگا جاتا ہے اتنا مانگتا ہوں، یا اللہ ہر ماں باپ کو ایسی فرما بردار اولاد عطا فرما جیسی اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا کہنا، چونکہ دیکھو اس حدیث میں حضور سے کیا پوچھا ہے رسول اللہ؟ پہلے نمبر پہ نماز ہے، اس کے بعد پھر کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بھی مت سوچو چند بھائی ہو تم، دوسرے بھائی نہ کرے تو ہمیں کیوں خدمت کریں محاسب صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہ مت سوچو۔ منور رانا نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں، ارے بول دو یار، میرے حصے میں ماں آئی، کوئی نہیں کر رہا تو اچھا وہ جہنم میں جا رہا، تم کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تم یہ سوچو یار یہ خدمت نہیں کرتا ابا کی تو میں کیوں کروں بھیا، ابا کی زمین تو اس کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، ارے بھیا وہ نہیں کر رہا تو تم تو کرو تاکہ تمہیں دیکھ کے اسے بھی سبق حاصل ہو۔ یہ کیا ہوئی کہ تم بھی اسی کے راستے پہ چل پڑے، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ تم تو خدمت کرو، کہنا مانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزم ہمارے محمد سراج، ان کے والدین، چونکہ دادی دادا کا بھی بڑا پیار ہوتا ہے بچوں کو، اور میں اس درد کو ان کے سمجھ سکتا ہوں۔ اور پوری بستی ہیبت پور، ہمارا بچپنا یہاں گزرا ہے، آنا کم ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں مولانا صاحب میں تو چینجنگ آ گئی، محبت نہیں رہی، ایسا نہیں ہے، محبت آج بھی ویسا ہی ہے جیسا تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں انسان کا بوجھ بڑھا دیتی ہیں، ورنہ مولانا کامل صاحب ہوں یا ہم ہوں، آپ تو نہیں پڑھے ہو قاری زیغم، آپ کو میں یہاں پہ کہاں سے ایڈ کروں، مگر آپ کی تو رشتہ داری کا مسئلہ آپ کو تو ہے ہی ماشاءاللہ، مگر ہماری دستار بندی مولانا حسیب صاحب یہیں پہ ہوئی ہے، شاید آپ کی نالج میں نہ ہو، جو مدرسہ ہے اسی میں دستار بندی ہوئی ہے حفظ کی، یہیں پہ پڑھے ہیں مولانا کامل صاحب ہی، آپ کے علامہ دوانی صاحب بھی، اور ہمارا بھی جو ہے ماشاءاللہ، اور حافظ فرقان صاحب تھے ایک ہاں صدرن پور والے، اور حافظ عرفان صاحب کی دستار بندی بھی صدرن پور والوں کی یہیں پہ ہوئی تھی، اور ہاں یہیں پہ دستار بندی ہوئی ہے، آپ جس میں پڑھاتے ہو، بہت بچے تھے ماشاءاللہ، اور ایسا پیار تھا بھئی ہیبت پور والوں کا، انہیں ایسا لگ رہا ہوگا میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری تقریریں سنو، میں نے کتنی تقریروں میں ذکر کیا ہوگا امام صاحب کا، ایک تو ہیبت پور کا اور ایک پلتھے کا، اور ابھی راواں بزرگ میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، مواقعی صاحب آپ نہیں پہنچے تو اس روز قاری زیغم صاحب تھے، یہ ماشاءاللہ زندگی گزر گئی یہیں پہ امام صاحب کی، وہ امام صاحب بھی بیچارے بڑے بڑھیا آدمی تھے، چاہے 1 روپیہ دیا مگر دیا سب کو، محروم کسی کو نہیں کیا، اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ سب کو جنت دے، بہت سارے لوگ تھے جب ہمارے بیچ میں نہیں رہے، چونکہ اس معاملے کو تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے، بھی زیادہ ہو گئے 20 سال سے، لگ بھگ 22-23 سال ہو گئے، تب سے کتنے لوگ بیچارے دنیا میں نہیں رہے، کتنے لوگ تھے جیسے حاجی، مجھے بہت سارے نام یاد آ رہے ہیں، کچھ نام رہ جائیں گے، خیر اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔